3 ہجری شوال کا مہینہ تھا. یہ غزوہ احد مدینہ کی سرزمین کے گرد و نواح کے اندر یہ معرکہ لڑا گیا. 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا. حق و باطل کے درمیان وہ پہلا معرکہ تھا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں. اور اس کے 1 سال کے بعد یہ غزوہ احد آتا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ والوں کو ایسی شکست ملی کہ پھر کبھی بھی ان کے قدم جم نہ سکے. کبھی اندازہ کر لیں کہ زیادہ اور تھوڑے سے شکست کھا جائے، تھوڑوں سے شکست کھا جائے تو ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے ہو کے ہمیں ہرا دیا، ہمیں شکست دے دی. ادھر 1000 تھے، ادھر میرے مصطفیٰ کے جان نثار، میرے مصطفیٰ کے پروانے، میرے مصطفیٰ کے دیوانے، میرے مصطفیٰ کے غلام، وہ 313 تھے. پھر اللہ کریم نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ پھر کبھی بھی ان کفار کے قدم نہ جم سکے. ان کو کافی شکست ہوئی تو اسی آگ کے اندر تھے. کوئی ایسا گھر نہ تھا مکہ کے اندر جن کا کوئی نہ کوئی واصل جہنم نہ ہوا ہو. غزوہ بدر کے اندر کسی کا باپ چلا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر چلا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے ایسی پٹائی کی. حضور کے صحابہ نے، حضور کے جان نثاروں نے، ان کے اندر ایک غصہ تھا، ایک لہر تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. بس وہ اس آگ کے اندر بگولا ہو گئے تھے. پھر 1 سال گزرا تھا، پھر انہوں نے 3,000 لشکر لے کے پھر مدینے کی سرزمین پہ آئے. جب مدینے کی سرزمین پہ آئے نا تو غزوہ احد کے درمیان کے اندر انہوں نے پڑاؤ کر دیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادھر پروانے تھے، دیوانے تھے. وہ تو پہلے ہی فتح کے اندر اتنے خوش تھے کہ پھر دوبارہ لڑنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، جب وہ کفار ابو سفیان کی قیادت میں آئے تو ان کے اندر ایک آگ سی تھی. 7 عورتیں بھی لے آئے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، گھوڑ سوار بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھ تھے. اور ساتھ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی ملا لیا کہ میدان جہاد سے، میدان جنگ سے واپس بھاگ کے نہ جائیں ہمارے لوگ. کیونکہ جب غزوہ بدر تھی لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے. تو کفار مکہ کا یہ انداز تھا، یہ بات تھی کہ جو میدان سے بھاگ کر جائے گا تو بزدلی سوار، یہ شخص بزدل ہے جو میدان جہاد سے بھاگ گیا ہے. بالآخر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا 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 جائے. کفار جو ہے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب بتاؤ کیسے کیا جائے ان کے ساتھ. پھر کچھ صحابہ کرام تھے، مشورہ دینے لگے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شہر کے اندر رہ کر ہم ان سے لڑا جائے؟ یہ تو اب آ چکے ہیں غزوہ احد کے اوپر، اب یہ کوشش کریں گے مدینہ پر حملہ کرنے کی. ہم مدینہ کے اندر رہ کر ان پر حملہ کریں گے. ہم ہر گلی کے چوراہے کے اندر ہم اپنے آدمی کھڑے کر دیتے ہیں، تیر انداز کھڑے کر دیتے ہیں. جو بھی آئے گا ہماری عورتیں اوپر چھتوں پہ ہوں گی، پتھر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کے پتھر برسائیں گی. اور جو ہمارے تیر انداز نوجوان ہوں گے وہ ان کو تیر کا نشانہ لگائیں گے. تو پھر حضرت عبداللہ بن ابی یہ بھی حضور علیہ السلام کی اس رائے کو پسند کرنے لگا کہ آقا ایسے ٹھیک ہے ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہم جنگ کرتے ہیں. لیکن کچھ نوجوان تھے جو غزوہ بدر سے رہ گئے تھے، اپنی جان شہادت نوش کرنے کے لیے پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر ہم مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے ہیں تو پھر وہ سامنے والے کہیں گے کہ شاید بزدل ہے، ہمت نہیں ہے میدان میں آ کے بات کرے. تو حضور علیہ السلام کو یہ ادا بڑی پسند آئی، صحابہ کا یہ جذبہ بڑا
میدان میں بتا کے آئے کہ حضور کے غلام یوں ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں میدان کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اب اس قافلہ میدان احد کی طرف روانہ ہے۔ اس راستے سے حضرت عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ کہنے لگا اب میں واپس چلا جاؤں گا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے، اب ٹوٹ ہو جائے گے، مسلمان پیچھے آ جائیں گے، میدان احد کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ آقا کے عشق کے اندر رنگے ہوئے ہیں، یہ آقا کے جان نثار، یہ آقا کے صحابہ آقا پر جان وار کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ وہ اس وجہ سے واپس پلٹا کہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر جو ہے ان پر حملہ کریں گے، لیکن کچھ نوجوان صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں ہم میدان میں جا کر ان کو بتائیں کہ حضور کے غلام یوں ہوتے ہیں۔ تو بات بھی ایسے ہے، میدان میں کھڑے ہو کے بتا بات کرے گا تو پتہ چلے میدان کے اندر۔ پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ چلے میدان کے قریب پہنچے تو حضور نے خطبہ دیا، سننے پر میں صحابہ تیار ہو جاؤ، اب میدان لگنے والا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو یہ بتایا کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت کے اندر 50 صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آقا نے فرمایا کہ آپ نے اس درے پہ کھڑا ہونا ہے، اگر ہمیں پرندے بھی اٹھا کے لے جائیں، دشمن ہمیں جو ہے دائیں کرنے لگے، لیکن آپ نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، جب تک میرا پیغام نہ آ جائے آپ نے وہ درہ نہیں چھوڑنا، آپ نے وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ میرے آقا نے سارے صحابہ کو نصیحت کی، پیغام دیا، خطبہ دیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ ابھی کسی نے حملہ نہیں کرنا، اگر کافروں کی طرف سے حملے کا وار آتا ہے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ حضور کے صحابہ کس طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں۔ پھر ان کی طرف سے جب بات آئی، وار آیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ کھڑا کیا، تلوار ہاتھ کے اندر تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یأخذ هذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اب میرے آقا میدان جہاد کے اندر ہے، یوں ہاتھ کے اندر تلوار لہرائی، فرمایا من یأخذ هذا السیف، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول آقا بڑے آقا اس کا حق کیا ہے؟ رسول نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تو لڑتا جا، دشمنوں سے لڑتا جا، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہاں تک یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ اس حق پر تلوار لے لی، اللہ کی نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے، اللہ کے نبی میں اس حق پہ تلوار لینا چاہتا ہوں، اب میں تلوار کا یہ حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے جب میدان جہاد میں جاتے تو ان کے پاس ایک سرخ کپڑا ہوا کرتا تھا، وہ جب بھی میدان جہاد میں جاتے تو یوں اپنے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر باندھ لیتے تھے۔ صحابہ دیکھتے جب ابو دجانہ وہ کپڑا باندھتے تو صحابہ کے اندر ایک نئی لہر پڑ جاتی کہ اب ابو دجانہ نے ان کو نہیں چھڑنا، اب ان کی خیر نہیں ہے، اب ابو دجانہ میدان کے اندر آ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو دجانہ کو تلوار دی نا ابو دجانہ کو، پھر حضرت ابو دجانہ یوں ٹہل کر چلنے لگے، یوں بہادری کے ساتھ، یوں فخری انداز میں چلنے لگے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں ابو دجانہ کی تو چلنا دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو مخاطب ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھ لو ابو دجانہ کو، میرے شیر کو دیکھ لو، لیکن یہ دور جو ابو دجانہ کر رہا ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے چلنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کو یہ دور فخری انداز کے اندر چلنا یہ ناپسند ہے، لیکن میرے اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے یوں تلوار اٹھا کر اور فخری انداز کے اندر چلنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ دشمنوں کے اندر گھس گئے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، تلوار کون سی ہے؟ میرے آقا نے دی ہے، میرے آقا کی تلوار ہے، میں ابو دجانہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو دجانہ لڑتے لڑتے یہاں تک کہ کافروں کے اندر داخل ہو گئے، ان کو نیست و نابود کرتے گئے، جس طرف بھی جاتے ہیں کافروں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ایک شور سمجھ گیا، ایک شور سمجھ گیا، کافروں کے پھر قدم ڈگ مگانے لگے، پھر اکھڑنے
کرنے لگے، بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، عورتیں بھی بھاگنے لگی، مرد بھی ان کے بھاگنے لگے، حتیٰ کہ حضرت ابو دجانہ کی تلوار چلتی ہوئی آ رہی ہے، بس یہاں تک پہنچے حضرت سفیان کی بیوی ہندا کی جب یوں تلوار لہرانے لگے تو ایک عورت آئی، روک دی، کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت پہ نہیں چل سکتی، یہ عورت پہ نہیں چل سکتی، آپ نے وہاں پہ روک دیا۔ پھر جب کافروں کی طرف سے تیر آئے نا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، حضور پیچھے، حضرت ابو دجانہ یوں کھڑے ہو کے سارے تیر اپنے جسم پہ برداشت کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے۔ تو یہ میرے آقا کے صحابہ کرام کی جو طرز تھی، جو چلنا تھا، جو جہاد میں جانا تھا، صرف صحابہ نہیں تھے بلکہ پیچھے جو جمعہ کے دن میں نے پہلے بتایا 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا تھا، 3 ہجری کے اندر 1 سال کے بعد، کیونکہ ان کے اندر ایک آگ سمٹ چکی تھی۔ غزوہ بدر کے اندر کوئی ایسا جو ہے کفار مکہ کے گھر والوں میں سنا تھا کہ جس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد غسل جہنم نہ ہوا ہو، کسی کا باپ چلا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، لیکن ان کے اندر ایک آگ سی تھی، ایک جذبہ تھا کہ ہم نے جو ہے بدلہ لینا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے جان نثار ہے، یا حضور کے اوپر جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک محبت رسول کی بات کرتا چلو، ایک شخص آیا، بڑے بڑے بادشاہوں سے ہو کے آیا، جب آیا نا میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا کی تلوار میں، جب میرے آقا وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام وہ وضو کا پانی بھاگتے ہیں لینے کے لیے، اور جب لے لیتے ہیں تو اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یارو بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، کیسے وہ کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ محمد جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا، اور ایسے جیسے اصحاب بھی نہیں دیکھے، اور ایسے جیسے دیوانے بھی نہیں دیکھے۔ یہ تو وضو کا پانی جو جسم سے مس ہو گیا ہے وہ زمین پہ نہیں کرنے دیتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ پھر محمد کے جسم کے اندر جو خون ہے اس کو کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ اتنے حضور سے محبت کرتے تھے، اتنا جذبہ تھا، عشق تھا۔ حضرت امیر حمزہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے یہ صحابہ کرام، حضرت امیر حمزہ، یہ ان کو شکست ہو گئی کافروں کو، پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن حضور نے پیغام پہلے دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت کے اندر جو 50 لوگ تھے درے کے اوپر محفوظ تھے، حضور نے فرمایا اگر ہمیں دشمن شکست کیوں نہ دے لیکن آپ نے درہ نہیں چھوڑنا۔ بس کچھ لوگ درہ چھوڑ دیا اور 10 صحابہ حضرت جبیر کی قیادت میں رہ گئے۔ انہوں نے یہ پیغام یاد بھی دلایا، اے لوگوں، اے صحابہ، حضور کا پیغام نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا درہ نہیں چھوڑنا، درے پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ جب فتح ہو جائے بس اس وقت تک درے پہ محفوظ رہنا ہے، اس کے بعد پھر آ جانا ہے۔ سارے صحابہ کرام ان کو کافی آگے بھگا کے پھر وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ پھر وہ خالد بن ولید اس وقت کفار کے جو ہے طرف سے تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ خالد بن ولید ادھر پیچھے سے ہوتا ہوا اسی درے کو دیکھا کہ جس طرح پہ میرے آقا نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، پھر وہ درہ خالی ہے، اس نے پیچھے سے پلٹ کر صحابہ پر وار کیا، صحابہ پر حملہ کیا، پھر وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں نے کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا، وہ پھر فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی اسی کے اندر ہے۔ آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو پھر پاؤں پھسلا تو وحشی تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا مدینے میں آ کے، فتح مکہ کے بعد وحشی وہ بیٹھا چھپا ہوا تھا، حضرت امیر حمزہ کا پاؤں پھسلا، وہ اس کے سامنے آ کے گر گئے، تو پھر ان کے اٹھنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں نہیں سکتا، اس نے یوں ناک کے نیچے مارا حضرت امیر حمزہ کو، پھر وہ آپ کے آر پار ہو گیا، پھر آپ وہ زخم کو تاب نہ لاتے ہوئے اٹھ نہ سکے، اس نے دوبارہ دوسرا بار کیا حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ وحشی نے پھر کیا کیا؟ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، کلیجہ نکال کے ہار بنا کے ہندا کو دے دیا کہ یہ حضرت امیر حمزہ حضور کے اہل بیت میں سے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج تو کوئی بات ہی نہیں ہے اسلام کی۔ میرے آقا صلی اللہ بابا جی خاتم حسین رضوی کہا کرتے تھے کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح، قیامت کے دن اگر آقا نے پوچھا کہ بتاؤ میرے چچا
لیکن بات تو یہ ہے کہ میدان کے اندر آ کے جواب دے. آج اگر ہمارے علماء بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ بتاؤ تو پھر کس نے بات کرنی ہے؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نشان ہے من مشى مع ظالم فهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا، آقا نے پہلے کئی عرصے پہلے بتا دیا، کئی صدیاں پہلے، کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. تو بتاؤ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے والا دین اسلام سے خارج ہو جائے، اور جو اور عالم آپ کو یہاں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کا درس دے، جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ فقاہت دے، بتائے کہ دین اسلام یہ ہے، پھر اس کے ساتھ جب آپ کھڑے ہو گئے تو بتاؤ تو صحیح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ نے نہیں کھڑا ہونا؟ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو وہ تو داعی اسلام سے خارج ہے، جو حق والے عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کا شان کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی؟ تو یہ جو ہے نا، اگر ہم نہیں بات کر سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن جو بول رہا ہے اسلام کی خاطر، ہمیں یہ تو ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اس کے ساتھ یہ تو بتا دیں یار تجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، زبان دی ہے، تجھے بولنا سکھایا ہے، تجھے ہمت دی ہے. اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تیرے پاس تو طاقت ہے، تو بات بھی کر سکتے اسلام کی خاطر. اے یار آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والا حضور نے فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو جو دین اسلام کی بات کرتا ہے وہ اکیلا ایک مرد کلندر ہوتا ہے. یا کربلا کی سرزمین پہ حضرت امام حسین تھے جو کافر یزیدی تھے، ان کے مقابلے کے اندر جو آج وقت کے یزیدوں کے سامنے یا خادم حسین رضوی ہے یا سعد حسین رضوی ہے. اور ہم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حق کا جملہ کہنا بھی سب سے بڑا جہاد ہے، حق کا جملہ کہنا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.